بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول درگا مائی کے چیلے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بوڑھا بولا، شوبھا تو اندر جا، ہم ابھی سب معلوم کیے لیتے ہیں۔ رام سروپ، میرا ہنٹر لاؤ، میں اس کی کھال گرا دوں گا، مار مار کر اس کا بدن ادھیڑ دوں گا۔ شوبھا روتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ اب بوڑھے کے ہاتھ میں ایک پانی کا بھیگا ہوا ہنٹر تھا۔ اس نے جیسے ہی ہنٹر گھمایا، کرتار چیخا، نہیں نہیں، مجھے مت مارو، مت، میں سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ، سردار صحیح کہتا ہے۔ بالکل سچ، مگر ہمارا پیار جھوٹا نہیں۔ میں نے شوبھا سے سچی محبت کی ہے، بالکل سچی، اور اب مجھے پیسے کا لالچ بھی نہیں۔ میں شوبھا کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اپنے ماں باپ، اپنی پچھلی زندگی، سب کچھ، مگر مجھے مارو مت۔ یہ سن کر بوڑھے کا اٹھا ہوا ہاتھ بے دلی کے ساتھ کوڑ کے نیچے آ گیا اور وہ ہانپتا ہوا پیال کے بستر پر گر گیا۔ باقی تمام لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ رام سروپ نے خاموشی کو توڑا، سردار مبارک ہو، آج آپ نے کمال کر دیا۔ ہم تو اس پر دور دور تک کوئی شک بھی نہیں تھا، اور پھر یہ آپ کا چہیتا بھی تھا۔ ہم کیا کہتے؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مخبر کی سزائے موت کے کچھ نہیں ہوتی۔ اب آپ چاہیں تو ہم اسے اسی وقت گولی مار دیں یا نہیں؟ بوڑھا چیخا، اسے کل بڑے میدان میں سب کے سامنے گولی ماروں گا میں۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، تاکہ بستی کے باقی لوگوں کو عبرت ہو کہ مخبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بابا رحم، یہ شوبھا تھی جو روتی ہوئی بوڑھے کے پیروں سے لپٹ گئی تھی۔ اب وہ ایسا نہیں کرے گا، کبھی نہیں، اسے معاف کر دو۔ بوڑھا کڑک کر بولا، تو یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں سانپ پالوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تو نے کچھ کہا تو میں تجھے بھی گولی مار دوں گا۔ شوبھا کی ماں، اسے لے جاؤ، میرے سامنے سے، میری آنکھوں میں خون اتر رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت آگے بڑھی اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اندر لے گئی۔ رام سروپ پھر بولا، تو سردار کیا حکم ہے؟ ہم نے پولیس کے 10 آدمی زندہ پکڑ لیے ہیں اور ہمارے 5 آدمی ان کی قید میں ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کیا آج رات شب خون مار دیا جائے؟ نہیں، بوڑھا بولا، ان 10 میں سے 5 کو گولی مار دو اور ان کی لاشیں آج ہی رات گڑھوال میں پہنچا دو کسی بھی طرح، اور ساتھ ساتھ یہ خط بھی لکھ کر ان لاشوں کے ساتھ پہنچا دو کہ اگر ہمارے 5 آدمی صبح تک نہ چھوڑے گئے تو بقیہ 5 سپاہیوں کی لاشیں بھی کل رات تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کام آج رات ہو جانا چاہیے۔ اور سنو، یہ بھی لکھ دو کہ اگر ہمارے ان آدمیوں کا پیچھا کیا گیا تو ہم بقیہ 5 سپاہیوں کو بھی گولی مارے بغیر نہیں چھوڑیں گے، اور کل صبح سے پہلے تھانہ گڑھوال سے یہاں تک پہاڑیوں میں اپنے آدمیوں کا جال بچھا دو۔ اگر کسی کو بھی ان 5 کے پیچھے آتا دیکھو تو بے کھٹکے بھون دو۔ بوڑھے نے میری طرف مڑ کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے رنجیتے؟ بالکل صحیح مشورہ ہے بابا، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس مہم کو رام سروپ سر کرے گا، میں نے کہا۔ بوڑھا بولا، نہیں، تم سردار ہو، یہ کام تمہارا ہے، تم تھانہ گڑھوال کے راستے سے بھی اچھی طرح واقف ہو اور خفیہ راستوں سے بھی۔ پولیس کا معاملہ ہے، میں رام سروپ کو اکیلا بھیجنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، مگر بابا اس کے ساتھ، بوڑھا بولا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اور بھی جوان ہوں گے، مگر تمہارا ہونا پھر بھی بہت ضروری ہے۔ رام سروپ، تم قید خانے سے 5 سپاہی لے آؤ۔ بہت دن ہو گئے، کیا پتا میرا نشانہ کیا ہے، بہت دن ہو گئے گولی چلائے۔ آج نشانے بازی ہی ہو جائے، ویسے بھی آج مجھ پر خون سوار ہے، اس طرح کم از کم کچھ دل کی بھڑاس ہی نکل جائے گی۔ جاؤ اور ابھی 5 سپاہیوں کو لے کر میدان میں آ جاؤ، اور بستی میں خبر کر دو کہ آج بڑے ٹھاکر نشانے بازی کریں گے۔ جاؤ اور سنو، اسے بھی لے جاؤ، اس بزدل کرتار کو۔ یہ سن کر 2 نوجوانوں نے کرتار کو اٹھایا، پھر رام سروپ اور اس کے ساتھی جھونپڑے سے نکل گئے اور بوڑھا بندوق لوڈ کرنے لگا۔ اندر سے ابھی بھی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر جھونپڑے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ بوڑھی عورت افسردہ سی ایک پیڑھی پر بیٹھی لالٹین کی چمنی صاف کر رہی تھی، اور شوبھا ایک پیال کے بستر پر اوندھی پڑی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی۔
میں شوبھا کے قریب گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نشیلی آنکھیں سرخ ہو کر اور بھی حسین لگ رہی تھیں۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے بستر پر گھسیٹ لیا اور رونے لگی۔ بھیا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مخبر ہے، مگر بھیا اب وہ ایسا نہیں کرے گا، میں تجھے یقین دلاتی ہوں، اب وہ بالکل بدل جائے گا، تو اسے بھی معاف کر دے بھیا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت وہیں بیٹھی بیٹھی چیخی، لڑکی، تو ٹھاکر کی اولاد ہے یا کسی بزدل کی؟ شرم کر، اس بزدل کمینے نے تیرے بھائی کے سر کی قیمت وصول کرنا چاہی اور تو اس کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی ہے۔ تو ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی شوبھا، جو مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت رونے لگی۔ میں اب بڑھیا کے قریب گیا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ مت رو ماں، یہ ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے، آہستہ آہستہ اس کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا۔ میں ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ جھونپڑے کے دوسرے حصے میں رام سروپ کی آواز سنائی دی، جو کہہ رہا تھا، بڑے ٹھاکر، ہم کرتار کو قید خانے میں ڈال آئے ہیں اور 5 سپاہی ہم نے لا کر بڑے میدان کے ستونوں سے باندھ دیے ہیں۔ تمام بستی کے لوگ جمع ہو گئے ہیں اور آپ کا انتظار ہے، چلیے۔ یہ سن کر بوڑھے کے اٹھنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے زور سے کہا، رنجیتے تو نہیں چلے گا ہماری نشانے بازی دیکھنے؟ میں یہ سن کر باہر آیا اور ساتھ ساتھ بوڑھی عورت بھی۔ بوڑھے نے کڑک کر کہا، شوبھا کہاں ہے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی۔ بوڑھی اندر گئی اور اب اس کے ساتھ شوبھا بھی تھی۔ بوڑھے نے اسے دیکھ کر کہا، اپنی صورت دیکھ، منہ بالکل بلیوں کا سا بنایا ہوا ہے، جلدی سے ہاتھ منہ دھو اور ہوش میں آ، ورنہ چھٹے ستون سے تجھے بھی بندوا کر گولی سے اڑا دوں گا۔ بوڑھے کی بات سن کر شوبھا سہم گئی اور جلدی سے منہ دھو کر آ گئی۔ ہم سب باہر آئے۔ سورج پوری طرح غروب ہو چکا تھا اور تمام بستی میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا تھا، جسے ذرا ذرا سی فاصلے پر لگی ہوئی مشعلیں روشن کر رہی تھیں۔ تمام بستی کے باہر مشعلیں روشن تھیں، جو بڑی عجیب سی لگ رہی تھیں۔ جھونپڑے کے باہر 5-6 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک پر ہم سب بیٹھ گئے۔ بڑے ٹھاکر کا گھوڑا آگے تھا۔ جیسے ہی ہم سب گھوڑوں پر بیٹھے، ایک شخص جس کا جھونپڑا ہمارے برابر ہی تھا، سب کے ہاتھ میں ایک ایک مشعل تھما دی اور یہ عجیب و غریب قافلہ آگے بڑھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت بستی کے سب جھونپڑے خالی پڑے ہیں۔ کہیں دور سے دھیمے دھیمے شور کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھوڑے پتھریلی زمین پر اسی شور کی سمت بڑھنے لگے۔ یہ ایک بہت بڑا میدان سا تھا، بالکل گول سا، جس کے ایک طرف پیچھے کی سمت پہاڑی تھی، جس کے سامنے درجنوں ستون نیم دائرے کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ اس وقت دور سے ان ستونوں میں سے 5 پر مشعلیں روشن تھیں۔ ہم اور قریب پہنچ گئے۔ ان ستونوں سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر سامنے ایک بڑا مجمع تھا، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، لڑکیاں سبھی تھے، اور قریب قریب سب کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ میدان ان مشعلوں سے پوری طرح جگمگا رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر اس مجمع نے نعرے لگائے، سردار رنجیت سنگھ کی جے، بڑے ٹھاکر کی جے، اور ہم ان نعروں کی گونج میں اس بڑے چبوترے تک پہنچے، جس پر ہرن کی کھال بچھی ہوئی تھی اور جس کے دونوں طرف مجمع تھا۔ مجھے اس مجمع کو دیکھ کر ایک عجیب وحشت کا سا احساس ہوا اور جی چاہا کہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر نعرے سن کر دل میں ایک عجیب سی بڑائی پیدا ہوئی اور میں چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب ہم سب چبوترے پر تھے اور مجمع نعرے لگا رہا تھا۔ ہم سے تھوڑی دور فاصلے پر ستونوں سے جن کے ساتھ مشعلیں روشن تھیں، وہ 5 بد نصیب بندے ہوئے تھے۔ بوڑھا سفید ریش چبوترے پر کھڑا ہوا اور تقریر شروع کی، میرے بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں، آج کوئی 10 سال بعد ایسا موقع پیش آیا ہے کہ ہمارے 5 بہادر جوان زخمی حالت میں پولیس کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بیچ پولیس کا مخبر تھا، جسے آج ہی تمہارے سردار نے پہچان لیا اور اسے قید کر دیا گیا ہے۔ یہ بزدل کرتار تھا۔ بوڑھے نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجمع میں ایک شور اٹھا، مخبر کو گولی مارو، اسے بھی یہاں لاؤ، اسے بھی گولی مارو۔ یہ سن کر بوڑھے نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کی، تم لوگ صحیح کہتے ہو، مخبر کی سزا ہمارے قانون میں گولی ہے، ایسا ہی ہوگا، مگر اس سے کچھ پوچھ گچھ ہو رہی ہے، کل صبح اسی میدان میں خود اسے گولی ماروں گا، تم لوگ مطمئن رہو۔ یہ سن کر مجمع خاموش ہو گیا۔ بوڑھے نے پھر بولنا شروع کیا، ہمارے 5 آدمی ان کی قید میں ہیں اور 2 آدمی پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ ان کے بچوں کی دیکھ بھال اور گزر بسر کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم اسے پورا کریں گے۔
ہم نے اپنے آدمیوں کی پولیس سے رہائی کے لیے ترکیب سوچی ہے کہ ان کے 10 سپاہی زندہ ہمارے پاس ہیں، جن میں سے 5 تمہارے سامنے ستونوں سے بندھے ہوئے ہیں، اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، اور تمہارا سردار اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان کی لاشیں رات ہی میں لے کر تھانہ گڑھوال جائے گا اور انہیں وہاں چھوڑ کر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خط بھی پولیس کے نام ان کی لاشوں کے ساتھ چھوڑ آئے گا۔ اگر ہمارے آدمی صبح تک واپس نہ کیے گئے تو کل رات بقیہ 5 کی لاشیں بھی پولیس کو پہنچا دی جائیں گی۔ اب تم لوگ بتاؤ، کیا تمہیں یہ ترکیب منظور ہے؟ مجمع نے یک زبان ہو کر کہا، ہمیں منظور ہے۔ بڑے ٹھاکر کی جے۔ نعروں کی گونج میں بڑے ٹھاکر نے اپنی تقریر ختم کی اور آخر میں کہا، اگر اس پر بھی پولیس نے ہمارے آدمی نہ چھوڑے تو ہم زبردستی تھانے پر حملہ کر کے انہیں چھڑا لیں گے۔ ایک بار پھر بڑے ٹھاکر کی جے جے جیکار ہوئی۔ پھر بڑے ٹھاکر نے بندوق لوڈ کر کے کہا، اب تم دیکھو کہ تمہارے بڑے ٹھاکر کا نشانہ کتنا سچا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بڑے ٹھاکر نے پے در پہ 2 فائر کیے اور سامنے سے 2 جگر خراش چیخیں سنائی دیں۔ پھر بڑے ٹھاکر نے بندوق لوڈ کی۔ مجمع خوشی سے پھر نعرے لگانے لگا۔ یکے بعد دیگرے نعروں کی گونج میں 3 فائر اور ہوئے اور تینوں چیخیں مزید میدان کے شور میں شامل ہو گئیں۔ وہ ایک ایسا ہی مجمع تھا کہ وحشت و بربریت کے مظاہرے پر خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ جب ان 5 سپاہیوں کی لاشیں ستون سے کھول کر گھسیٹتے ہوئے مجمع کے سامنے لائی گئیں تو ان کے چہرے گلابوں کی طرح کھل گئے۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سبھی خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، جیسے ان کے سامنے ان کا کوئی دل پسند فعل ہوا ہو۔ بڑے ٹھاکر بڑے فخر سے سینہ تان کر ان لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جیسے خاموش زبان سے کہہ رہے ہوں، میں ہی وہ ہوں جس نے تمہارے لیے یہ خوشی کا سامان مہیا کیا ہے۔ شوبھا کا رد عمل بالکل اس کے برعکس تھا۔ وہ خاموش خاموشی اور بجھی بجھی لگ رہی تھی، اس طرح وہ اور بھی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے انگ انگ سے جیسے شراب ٹپک رہی تھی اور بڑی بڑی نشیلی آنکھیں تو جیسے بول رہی تھیں۔ میں اس وقت شوبھا میں ایسا کھو گیا کہ جی چاہا بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں بھینچ لوں اور اس کے وجود کی ساری شراب اپنے اندر اتار لوں۔ میں انہی خیالوں میں مگن رہتا اگر رام سروپ میرا کندھا ہلا کر مجھے جھنجھوڑ نہ دیتا۔ وہ کہہ رہا تھا، سردار، یہاں سے تھانہ گڑھوال تقریباً 90 میل ہے، مگر ہم اس وقت بھی چلیں تو صبح تڑکے تڑکے تک واپس لوٹ پائیں گے، اس لیے میرا خیال ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کیجیے۔ بڑے ٹھاکر کہتے ہیں کہ ہم ابھی اسی وقت یہیں سے روانہ ہو جائیں۔ اس مہم میں جوانوں کا انتخاب اور ان کی تعداد آپ طے کریں گے۔ آپ جو حکم دیں کیا جائے۔ کسے کسے ساتھ لینا ہے؟ رام سروپ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کسی سے مچیٹا تو نہیں کرنا؟ صرف تھانے کی تک لاشیں اور خط پہنچانا ہے۔ میرے خیال میں 10 آدمی کافی رہیں گے، زیادہ بھیڑ کی کیا ضرورت ہے؟ رام سروپ پہلے تو میرے جواب پر تھوڑا سا خاموش ہوا، پھر بولا، یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں سردار، لیکن اگر پولیس سے پھر ٹکراؤ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ 10 آدمی پوری پلٹن کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جبکہ آج دن میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ ہمیں کتنا سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، میرا خیال ہے کہ کم از کم 50 جوان تو ہونے چاہیے۔ ہم سب تھانے سے 1 میل ادھر ہی رک جائیں گے اور تھانے تک صرف 10 جوان ہی جائیں گے، وہ بھی پیدل، تاکہ پولیس کو کسی طرح ہمارے بارے میں شک نہ پڑے۔ ویسے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم آج ہی تھانے تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، 50 جوان ہی صحیح، تم خود ان کا انتخاب کر لو۔ اور لاشیں؟ وہ رام سروپ نے بات کاٹ کر کہا، کل 5 لاشیں ہی تو ہیں، 5 جوانوں کے ساتھ ایک ایک لاش گھوڑے کے ساتھ باندھ دی جائے گی۔ اچھا، اب میں ذرا استبل چلتا ہوں۔ ویسے ہر جوان کے پاس اس کا گھوڑا موجود ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اس کے سدھائے ہوئے گھوڑے بھی ضرور ہوں، جو وقت بے وقت ہمارے کام آ سکیں اور خود بخود ٹھکانے تک پہنچ سکیں۔ آپ چاہیں تو کچھ دیر آرام کر کے یہیں میدان میں آ جائیں، یہاں آپ کو جوان تیار ملیں گے۔ میں نے کہا، یہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے شوبھا کی طرف مخاطب کر کے کہا، آؤ شوبھا، ہم چلتے ہیں۔ بڑے ٹھاکر شاید ابھی وہیں رہنا پسند کرتے ہیں، شاید وہ خود اپنے سامنے تمام تیاریاں کرانا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر شوبھا نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے جھونپڑوں پہ آ گئے۔ میں اور شوبھا، خالی جھونپڑا، بوڑھی عورت جو شوبھا کی ماں تھی ابھی میدان سے واپس نہیں آئی تھی، ہم دونوں اندر والے حصے میں چلے گئے۔ شوبھا ایک پیالدار نرم بستر پر لیٹ گئی اور میں بھی نہ جانے کیا سوچ کر بجائے دوسرے بستر پہ اسی کے پاس لیٹ گیا۔ جیسے ہی میرا جسم اس کے جسم سے لگا، میں بے خود سا ہو گیا۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر کہا، کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟
اور اس نے میرے اس طرح سوال کرنے پر اپنی بڑی بڑی شرابی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اور اس وقت تو اس کے اس طرح آنکھیں بند کرنے سے جیسے میں گہرے نشے میں اترتا گیا تھا۔ میں نے جذبات سے بھرپور اور کانپتی آواز میں اس سے پوچھا، میں تجھے کیسا لگتا ہوں؟ بول۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں ایک سسکی سی لی اور مجھ سے چپٹ گئی۔ بھیا تو بہت اچھا ہے بھیا، مگر کرتارے کو معاف نہیں کر سکتا، بتانا، اس نے مجھ سے اور بھی چپتے ہوئے کہا۔ بیک وقت مجھ پر کئی کیفیتیں طاری ہو گئیں۔ ایک تو اس کے جسم کی قربت، جس سے مجھے اپنے بدن میں ایک عجیب سی میٹھی میٹھی آگ کا احساس ہو رہا تھا جو دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسرے اس کے بھیا کہنے سے ایک بے نام سی خفت اور جھنجھلاہٹ کا احساس مجھ میں بیدار ہو رہا تھا۔ تیسرے کرتار کے ذکر پر سخت نفرت اور رقابت احساس مجھے پھونکے دے رہا تھا۔ ان متضاد کیفیات نے مجھے چند ہی لمحوں میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور میں ایک دم گھبرا کر اس کے پاس سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ میری یہ حالت دیکھ کر بولی، کیا ہوا تجھے بھیا؟ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر کہا، کچھ نہیں، اور میں پھر مزید ٹہلنے لگا، اور ٹہلتے ٹہلتے رک کر میں نے اس سے کہا، شوبھا، تجھے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، میں یا کرتار، بول کسے چاہتی ہے تو؟ میرا سوال میرے لیے گنجائش اور ذو معنی تھا، مگر شوبھا کے لیے قطعی واضح۔ میں دونوں کو چاہتی ہوں بھیا، اس نے کہا، مگر ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی شوبھا۔ میرا سوال پھر ذو معنی تھا۔ یہ شوبھا کا بھائی نہیں، اس کا عاشق بول رہا تھا، میں جو اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا، اور میرا جسم جو اس کے بھائی کا تھا۔ اس وقت میرا جسم نہیں، میں بول رہا تھا، مگر تیرے اس کا کیا مقابلہ؟ شوبھا بولی۔ اس کے بار بار بھیا کہنے پر مجھے ایک عجیب سی نفرت اور غصے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تو اپنی محبوبہ سے بات کر رہا ہوں، مگر بار بار بہن کود پڑتی ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، مجھے بھیا مت کہو۔ میرے اس طرح چیخنے سے اور اس طرح ناراض ہونے پر وہ سہم گئی اور غمزدہ ہو کر کہنے لگی، میرے لیے اپنے فکرے کے معنی مختلف تھے، اور میں یہ فکرہ کہنے میں حق بجانب تھا، مگر اس کے لیے اس فکرے کے معنی کچھ اور ہی تھے، جس نے اسے بہت تکلیف پہنچائی۔ اس کے رونے سے جیسے میں پگھلنے لگا اور خواب کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ اب میں نے اپنے فکروں پر غور کیا تو مجھے خود اپنے آپ سے ندامت سی ہونے لگی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دی۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ کاش وہ پھر پہلے کی طرح مجھ سے لپٹ جائے، مگر اس مرتبہ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ میں اس کے پاس پیال کے نرم بستر پر بیٹھ گیا اور یوں ہی اس کا دل بہلانے کے لیے کہا، خیر چھوڑ سب باتیں، میرے ساتھ آج کی مہم پر چلے گی، تیرا جی بھی کچھ بہل جائے گا۔ میرے اتنا کہتے ہی وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، ہاں میں ضرور چلوں گی، تیرے ساتھ ضرور، پر بابا جانے دے گا؟ وہ اس وقت بالکل ننھی سی بچی لگ رہی تھی، جیسے کسی بچے کو روتے روتے کوئی کھلونا مل گیا ہو اور وہ اپنے رونے کو بھول کر کھلونے سے کھیلنے لگا ہو۔ شوبھا کے رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، مگر چہرے پر خوشی ناچ رہی تھی، جیسے تازہ کھلے ہوئے گلاب پر شبنم کی نمی۔ آخر اس کی عمر ہی کیا تھی؟ ابھی لڑکی ہی تو تھی، بس ذرا جذباتی واقعہ ہوئی تھی۔ میں نے اس کے اس طرح کھل اٹھنے پر نہیں چاہا کہ اس کا دل توڑ دوں۔ میں بابا کو راضی کر لوں گا۔ میری بات سن کر وہ اٹھی اور جلدی سے ہاتھ منہ دھونے لگی۔ اسی وقت باہر کی طرف سے جھونپڑے میں آہٹ سی ہوئی۔ میں نے پردہ ہٹا کر جھانکا تو ایک 18 یا 20 سال کی لڑکی تھی، جو میرے لیے قطعی اجنبی تھی، پتلی دبلی مرگھلی سی لمبے قد کی۔ میں فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کے سبب اتنا ہی دیکھ پایا۔ میں نے بجائے اس سے مخاطب ہونے کے شوبھا سے کہا، دیکھ شوبھا، کون ہے یہ؟ پتہ نہیں کون لڑکی گھس آئی ہے جھونپڑے میں۔ میرے لہجے میں قطعی اجنبیت تھی اور ایک روکھا پن بھی۔ شوبھا اٹھ کر باہر کی طرف جھونپڑے میں گئی۔ میں نے سنا شوبھا کہہ رہی تھی، ارے ارے چلیں بھابھی، کہاں؟ بھیا تو مذاق کر رہا ہے، تم تو برا مان گئی بھابھی۔ اس کے جواب میں مجھے ایک میٹھی سی آواز سنائی دی، ہٹ شریر کہیں کی، ابھی سے بھابھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ شوبھا نے چیخ کر کہا، ہاں ضرور کہوں گی بھابھی، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ۔ لاجو بھابھی، لاجو بھابھی، کیوں بھیا؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ بات تو بچپن سے پکی ہوئی ہے نا، شادی بھی ہو جائے گی، ایسی جلدی کیا ہے؟ وہ جھونپڑے کے باہر والے حصے میں چیختی رہی اور میں جھونپڑے کے اندر عجیب الجھن میں گرفتار ٹہلتا رہا۔ یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ بچپن کی منگیتر، کیسی واحیات لڑکی، پتلی دبلی مرگھلی سی، اور ایک اپنی شوبھا ہے جیسے رس بھری۔ میرے خیالوں کا سلسلہ پھر شوبھا کی آواز سے ٹوٹ گیا، لو میں جاتی ہوں بھابھی،
اب جو جی چاہے باتیں کر لو، مگر سنو ذرا جلدی کرنا، بابا اور ماما آتے ہی ہوں گے، میں پڑوس میں ہوں۔ یہ کہہ کر شاید شوبھا جھونپڑے سے نکل گئی۔ میں نے سوچا چلو ذرا ایک نظر اس لاجو کو دیکھ تو لیں قریب سے، کیسی ہے۔ میں نے اسی خیال سے جھونپڑے کے باہر والے حصے میں گیا اور دیکھا کہ وہ جا رہی ہے۔ میرے قدموں کی چاپ اپنے قریب سن کر ٹھہر گئی۔ اس کی پیٹھ اس وقت میری طرف تھی۔ میں ذرا سا جھجکا، وہ پلٹی۔ آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور رندھے ہوئے گلے کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کون لڑکی گھس آتی ہے جھونپڑے میں، اب میں تیرے لیے کون ہو گئی۔ اس نے یہ فقرہ کچھ اس طرح سے ادا کیا کہ اس فقرے کا سارا درد اور جذبہ مجھ پر اثر کر گیا۔ وہ قریب سے دیکھنے پر اتنی بری نہ لگتی تھی، دبلی پتلی تو ضرور تھی مگر ایک دم گوری تھی، قد اس کے جسم پر بھپتا تھا۔ اب وہ مجھے مرگھلی نہیں، نازک نازک سی لگ رہی تھی، بالکل چنبیلی کے پھول کی طرح۔ شوبھا اگر گلاب تھی تو لاجو چنبیلی۔ میں کچھ دیر اسی میں کھویا رہا۔ وہ پھر بولی، تو نے کہا تھا کہ لوٹتے ہی مجھ سے ملے گا۔ ایک تو جب نہ ملا، پھر بڑے میدان میں نے تجھے لاکھ اشارے کیے، تو کچھ توجہ نہ کی، اور اب میں موقع دیکھ کر تجھ سے یہاں ملنے آئی تو میری بے عزتی کر رہا ہے۔ دیکھ شوبھا کون ہے یہ؟ اس نے اپنی دانست میں میرے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ میں اس کا بنا ہوا منہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ اچھا تو یہ بات تھی، میں نے تو تجھے یوں ہی چڑھانے کو کہا تھا کہ پتہ نہیں کون لڑکی گھس آئی ہے جھونپڑے میں۔ تو خواہ برا مان گئی پگلی، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ یہ بات میں نے اس لیے بنائی کہ کچھ تو وہ مجھے اچھی لگی تھی اور کچھ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے کہ میرے لیے وہ اجنبی ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم بولی سچ، اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے اسے بھینچ لیا۔ اسی وقت دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ فوراً مجھ سے الگ ہو کر باہر بھاگ گئی اور میں خالی خالی سا کھڑا رہ گیا۔ آنے والے بڑے ٹھاکر، بوڑھی عورت اور رام سروپ تھے۔ شاید ان کے آنے کی خبر شوبھا کو بھی ہو گئی تھی، وہ بھی انہی کے پیچھے پیچھے جھونپڑے میں داخل ہوئی۔ بڑے ٹھاکر نے آتے ہی بندوق کھونٹی میں ٹانگی اور مجھ سے کہا، بیٹے رنجیتے، تمام لوگ جنہیں تمہارے ساتھ اس مہم پر جانا ہے بڑے میدان میں پہنچ چکے ہیں اور ہر طرح کے سے تیار ہیں۔ اب تم جاؤ اور بھگوان کرے کہ خیریت سے واپس آؤ۔ یہ کہہ کر بڑے ٹھاکر سامنے بچھے ہوئے تخت پر بیٹھ گئے اور بوڑھی عورت اندر جھونپڑے میں چلی گئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی تھکی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، شوبھا نے بڑے ٹھاکر سے کہا، بابا، بھیا کے ساتھ مہم پر میں بھی جاؤں گی، بھیا مجھے بھی لے جانے پر راضی ہیں۔ کیا؟ بڑے ٹھاکر کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کیا پاگل ہو گیا رنجیتے؟ یہ تو ابھی بچی ہے، تیری بھی عقل ماری گئی ہے، پولیس سے پھر ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ ڈاکہ تو نہیں ہے کہ 2 ہوائی فائر کیے اور گاؤں بھر ڈاکو رنجیت سنگھ کا نام سن کر کانپنے لگے۔ پولیس کا معاملہ ہے، پولیس کا۔ میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کہ شوبھا تمہارے ساتھ جائے، پھر بھی اس کو ٹھیک سے گھڑ سواری بھی نہیں آتی۔ شوبھا مچل کر بولی، میں بھیا کے ساتھ بھیا کے گھوڑے پر بیٹھ جاؤں گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے جیسے ہی شوبھا سے یہ فکرہ سنا، میرے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ میں خیال ہی خیال میں دیکھنے لگا کہ شوبھا میرے آگے مجھ سے لگی گھوڑے پر بیٹھی ہے اور گھوڑا اونچے نیچے راستوں پر بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اسی روز سے میرے منہ سے نکل گیا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ بڑے ٹھاکر نے جب یہ سنا تو برس پڑا، کیا بکتا ہے، کیا ٹھیک ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے رنجیتے؟ کیا تیری عقل بالکل ماری گئی ہے؟ ارے سنتی ہو شوبھا کی ماں، یہ تمہارا بیٹا مہم پر شوبھا کو بھی ساتھ لیتا جا رہا ہے۔ ٹھاکر نے زور سے ہانک لگائی۔ بوڑھی عورت نے وہیں سے تھکی تھکی آواز میں کہا، تم جانو اور یہ جانے، مجھے تو تم دونوں باپ بیٹوں نے تنگ کر دیا ہے، ذرا کمر بھی سیدھی کرنے دو گے کہ نہیں؟ شوبھا پھر ضد کرنے لگی، یہاں تک کہ بڑے ٹھاکر کے گلے میں باہیں ڈال کر اس نے انہیں راضی کر ہی لیا۔ اچھا تم جانو، مگر دیکھو یہ کہہ دیتا ہوں کہ دونوں بہن بھائی ساتھ ساتھ رہنا، بلکہ رنجیتے ایسا کرو کہ تم اسے اپنے ہی گھوڑے پر بٹھا لینا۔ بڑے ٹھاکر نے آخر کار کہہ ہی دیا۔ اس عرصے میں رام سروپ بیچارہ کھڑا سوکھتا رہا۔ میں اور شوبھا ایک گھوڑے پر اور دوسرے پر رام سروپ بڑے میدان کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو کسی فوجی دستے کا سا سما تھا۔ قطار قطار در قطار گھوڑوں پر جوان تیار کھڑے تھے، جن کے کاندھوں سے بندوقیں لٹکی ہوئی تھیں اور کمر میں کارتوسوں کی پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ کمر کے پیچھے ایک تھیلا بندھا تھا، جیسا کہ میرے ساتھ تھا، جس میں موم بتی، ماچس، خنجر اور دوسری چیزیں تھیں۔ سب کے ہاتھوں میں مشعلیں روشن تھیں۔ میرے وہاں پہنچتے ہی تمام جوانوں نے سردار رنجیت سنگھ کی جے، سردار رنجیت سنگھ کی جے کے نعرے لگائے، اور قافلے کی رہنمائی میں اور رام سروپ کر رہے تھے۔ میرے برابر رام سروپ کا گھوڑا دوڑ رہا تھا، اس کے پیچھے تمام جوان گھوڑوں پر سوار
اس خفیہ راستے کی طرف بڑھ رہے تھے جس سے آج دن میں اس وادی میں داخل ہوا تھا۔ میرے ساتھ گھوڑے پر شوبھا مجھ سے چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت شاید کرتار کے غم کو بھول گئی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی ناچ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ اپنے کسی بڑے کے ساتھ میلہ دیکھنے جا رہا ہو۔ مجھے اس کے جسم کی قربت نہ جانے کن کن دنیاؤں کی سیر کرا رہی تھی۔ اب سے پہلے میں نے کبھی عورت سے اتنی دلچسپی محسوس نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں ڈاکو رنجیت سنگھ کے جسم کا اثر تھا یا کچھ اور، کہ اس وقت میری نس نس میں بجلیاں کونتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہم سرنگ نما غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ یہ دہانہ چوڑا تھا کہ بیک وقت 2 گھوڑے اس میں داخل ہو سکتے تھے۔ میرے اور رام سروپ کے گھوڑے آگے تھے۔ ہم دونوں سب سے پہلے اس میں داخل ہوئے اور ہمارے پیچھے بقیہ گھوڑے 2 کر کے اس سرنگ نما غار کے دہانے میں داخل ہونے لگے۔ غار مشلوں کی روشنی سے روشن ہو گیا تھا۔ اندر سے بھی یہ غار زیادہ چوڑا نہ تھا، بس آگے کی طرف لمبا لمبا سا تھا اور بہت دور تک اسی طرح چلا گیا تھا۔ ہم سب اسی طرح گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے غار کے آخر تک پہنچ گئے۔ رام سروپ گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک طرف غار کی دیوار میں لگے ہوئے گول سے کڑے کو گھما کر کھینچا تو بالکل ویسا ہی کڑا تھا جیسا آج دن میں نے غار کے باہر دیکھا تھا۔ بڑی زور سے گڑگڑاہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی بڑا سا پتھر اپنی جگہ سے لڑکتا ہوا نشیب میں گرتا چلا جا رہا ہو، اور چند لمحے بعد ہی سامنے راستہ نمودار ہو گیا۔ رام سروپ اسی طرح کڑے میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا اور تمام لوگ 2 کی قطار میں باہر نکلتے رہے، اور جب سب باہر چلے گئے تو سب سے آخر میں رام سروپ باہر نکلا۔ غار کا دہانہ اسی طرح رام سروپ کے نکلتے ہی خود بخود بند ہو گیا۔ اب ہم اسی درے میں تھے جس میں آج ہی سفر کر چکا تھا۔ یہ درہ کیونکہ خاصا تنگ تھا اور اس میں برابر برابر صرف 2 گھوڑے بمشکل دوڑ سکتے تھے، اس لیے 2 کی ہی قطار میں ہمارا قافلہ درے سے باہر نکلا۔ اب پھر رام سروپ میرے گھوڑے کے برابر آ گیا تھا۔ مجھے اس کا اس طرح ساتھ ساتھ رہنا کھل رہا تھا، مگر میں کرتا بھی کیا؟ تھانہ گڑھوال کے راستے سے میں ناواقف تھا، اس لیے دانستہ اپنے گھوڑے کو رام سروپ کے گھوڑے سے ذرا پیچھے ہی پیچھے دوڑا رہا تھا، مگر وہ کمبخت جب محسوس کرتا کہ میں اس کے گھوڑے کے پیچھے ہوں تو گھوڑے کی رفتار کم کر کے برابر آ جاتا۔ اس سے مجھے بڑی کوفت ہوتی۔ شاید وہ ایسا اس لیے کرتا تھا کہ کہیں اس سے سردار کی توہین نہ ہو، اس لیے کہ سردار کے گھوڑے سے آگے گھوڑا دوڑانا ان کے یہاں بے ادبی شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ سردار کے گھوڑے کے برابر برابر بھی ہر شخص نہیں چل سکتا تھا، سوائے اس کے جسے خود سردار اس کی اجازت دے دے۔ میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ شوبھا سے باتیں کرتا چلوں جسے اور کوئی نہ سن پائے، مگر اس آفت ناگہانی رام سروپ کو کیا کہتا جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رات کا سناٹا مجروح ہوتا رہا۔ وہ پہاڑی سلسلے اور چٹانیں خاصی پیچھے رہ گئی تھیں اور سامنے بہت دور کچھ مدھم سی روشنی کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ ہم کیونکہ اس وقت ذرا اونچی سطح پر دوڑ رہے تھے، اس لیے وہ روشنی ہمیں کافی دور اونچائی میں دکھائی دے رہی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے رام سروپ سے کہا جو برابر ہی دوڑ رہا تھا، رام سروپ وہ روشنی کیا ہوئی جو ابھی کچھ دیر پہلے نظر آ رہی تھی؟ رام سروپ میرے سوال پر کچھ حیران سا ہوا، پھر بولا، سردار آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے راستہ کچھ بدل دیا ہے، اب ہم تھانے کے پیچھے سے چلیں گے تاکہ پولیس کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو اور اس کی نظر سے ہماری نقل و حرکت چھپی رہے۔ میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں تو یہ بھول ہی گیا تھا، اسی لیے تو میں تمہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میرے اس طرح تعریف کرنے پر رام سروپ کا سینہ اور زیادہ چوڑا ہو گیا۔ وہ بولا، سردار یہ تو آپ کی محبت ہے، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ بھی آپ ہی کی محبت ہے کہ پہلے مجھے اپنے ساتھ نہ رکھتے ہوئے بھی آپ نے محسوس کرتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ گرنام سنگھ نے سن لیا تو مجھ سے بہت جلے گا، کیونکہ وہی تو سب سے پہلے آپ کا دایاں بازو تھا۔ آج آپ نے سب کام مجھ پر چھوڑ دیا ہے تو یہ آپ کا احسان ہے۔ میں نے رام سروپ سے جب یہ سنا تو جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، گرنام سنگھ کو بھی ہم بہت چاہتے ہیں، مگر ہر آدمی کی حیثیت اپنی جگہ ہے۔ گرنام گرنام ہے اور رام سروپ رام سروپ ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا بار بار احساس ہو جاتا تھا اور میں فوراً بات بنا دیتا تھا، اس لیے کہ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں کوئی کمبخت گرنام سنگھ بھی ہے جو میرے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ کیا ڈاکو رنجیت کے ساتھ اکثر ڈاکوؤں میں شریک ہو چکا ہے، اور وہ میرا دایاں بازو ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر رام سروپ سے کہا، رام سروپ کیا آج ہمارے ساتھ گرنام سنگھ بھی ہے اس مہم میں؟ اس نے کہا، نہیں سردار، جو آپ نے جوانوں کا انتخاب مجھ پر چھوڑ دیا تھا تو میں نے سوچا اسے کیوں تکلیف دوں، خود ہی آپ کے نائبی کیوں نہ کروں۔
رام سروپ کے لہجے سے کچھ چور پن کا سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اسے عین چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ میں تمام باتیں بھانپ گیا۔ دراصل ہوا یہ ہوگا کہ میری ناک واقفیت کے سبب رام سروپ یہ سمجھا ہوگا کہ سردار مجھ پر آج زیادہ مہربان ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے چاہیے۔ اس نے گرنام سنگھ کو جو میرا دست راست تھا اس مہم سے اڑا دیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے اس کی اطلاع کس طرح ہو سکتی تھی، جبکہ میں ڈاکو رنجیت سنگھ کے بارے میں سوائے اس کے کہ وہ زبردست خونی اور دلیر آدمی ہے، کئی دفعہ پولیس کا محاصرہ توڑ کر بھاگ چکا ہے اور اس کے سر کی قیمت حکومت نے 20,000 مقرر کی ہے، اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اور اب رفتہ رفتہ مجھ پر تمام حالات روشن ہوتے جا رہے تھے، جو مختصراً یہ تھے کہ میں اب جس جسم میں پناہ گزین تھا وہ مشہور ڈاکو رنجیت سنگھ کا جسم تھا، جس کے باپ بڑے ٹھاکر اور ماں وہ بوڑھی عورت تھی جس کی بہن شوبھا اور بچپن کی منگیتر لاجو تھی۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول درگا مائی کے چیلے کی قسط نمبر 6، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔